زندگی کے حسین سفروں میں ایک یادگار سفر گلگت بلتستان کی دل فریب وادیوں کا سفر ہے۔ حسن اور رنگوں سے لبریز گلگت بلتستان نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے خوبصورت ترین خطوں میں سے ایک ہے۔ یہ خطہ اپنی خوبصورتی اور تاریخی پس منظر کی وجہ سے سیاحت میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اس جنت ارضی میں بہتی ندیاں، اونچے پہاڑ، برفانی چوٹیاں، پتھریلے بنجر پہاڑی سلسلے اور گلیشیئر سمیت ہر طرح کے جغرافیائی نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس خطے کی خوبصورت وادیوں میں ہنزا نگر اور نلتر ویلی اپنی خوبصورتی اور دلکشی کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہیں۔ یہ اس علاقے کے لازوال حسن کا ہی جوہر تھا جس نے ہمیں پنجاب کے دور دراز علاقوں سے گلگت بلتستان کی طرف امادہ کیا۔ وادی نلتر، رنگ برنگی جھیلیں، بہتے پانی، چیر کے لمبے درخت، نایاب جنگلی حیات، کٹھن راستے وادی نلتر کی پہچان ہیں۔ وادی نلتر گلگت سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جہاں پر جیپ کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے، لیکن ونٹر سیزن میں برف کی وجہ سے آپ جیپ میں صرف آدھے راستے تک کا سفر جاری رکھ سکتے ہیں، باقی کا سفر آپ کو پیدل کرنا پڑتا ہے جو کہ بہت مشکل اور کٹھن ہوتا ہے۔ وادی نلتر کا ہمارا ٹور بھی سردیوں میں تھا جس کی وجہ سے ہمیں بھی باقی کا آدھا سفر پیدل کرنا پڑا۔ وادی نلتر کی رنگین جھیلوں کی طرف آگے بڑھتے ہوئے جگہ جگہ بہتے آبشار، ندیاں اور 2-2 فٹ گہری برف آپ کا راستہ روکنے کی بھرپور کوشش کرتی ہیں۔ چیر کے جنگلات میں گری یہ وادی نہایت ہی دل فریب منظر پیش کرتی ہے۔ اس تکلیف دہ راستے پر مسلسل 3 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد ہم بالآخر نلتر کی خوبصورت جھیلوں تک تو پہنچ گئے، لیکن برف کی وجہ سے بلیو لیک مکمل طور پر ڈھکی ہوئی تھی اور سترنگی لیک جو کہ بلیو لیک سے صرف تھوڑے سے فاصلے پر تھی کا بھی سفر جاری نہ رکھ سکے، جس کی وجہ سے وادی نلتر کی حسین اور رنگ برنگی جھیلیں دیکھے بغیر ہمیں ناکام واپس لوٹنا پڑا۔ اور یوں ہمارا ایک حسین وادی کا منفرد اور کریزی سفر اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن پیدل چلنے کی وجہ سے ہم نے اس حسین وادی کے ہر ایک خوبصورت اور قدرتی مناظر کا بھرپور لطف اٹھایا۔ وادی ہنزا نگر، یہ خوبصورت وادی گلگت سے تقریباً 100 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ نگر اور ہنزا شاہراہ قراقرم کے دونوں طرف میں واقع ہیں۔ یہ علاقے بلند چوٹیوں، آبشاروں، دریاؤں اور گلیشیئرز کی وجہ سے نہایت خوبصورتی کے حامل ہیں۔ ان بلند و بالا پہاڑوں کے دامن میں لپٹی ہوئی شاہراہ قراقرم کا خوبصورت نظارہ بھی ہے۔ اس شاہراہ کی کل لمبائی 1300 کلومیٹر ہے جو پاکستان کے صوبہ پنجاب میں حسن ابدال سے گلگت بلتستان کے درہ کھنجراب تک پھیلی ہوئی ہے، جہاں سے یہ چین میں جا کر چائنا نیشنل ہائی وے بن جاتی ہے۔ قراقرم کے پہاڑی سلسلوں سے گزرتی ہوئی یہ دنیا کی بلند ترین پکی سڑکوں میں سے ایک ہے جو کہ نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی سیاحوں کی بھی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ شاہراہ پر چلتے چلتے ہماری گاڑی ایک سرنگ میں داخل ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب گاڑی اس تاریخی سرنگ سے باہر نکلی تو ایک روح پرور جھیل کا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملا، جس کے خوبصورت شفاف اور نیلے رنگ کے پانی نے ہمیں اپنی طرف کھینچ لیا۔ بلند و بالا پہاڑوں کے سنگم میں جھیل کے نیلے پانیوں میں کشتی رانی کا سفر یادگار تجربہ بن جاتا ہے۔ 20 کلومیٹر کے فاصلے پر مشتمل یہ جھیل عتابہ جھیل کے نام سے جانی جاتی ہے اور اس کا شمار پاکستان کی خوبصورت جھیلوں میں کیا جاتا ہے۔ جھیل کے دلسماتی حسن سے نکل کر ہم اپنی اگلی منزل کی طرف رواں دواں ہوئے۔ ہنزا سے سست جانے والے راستے میں ایک خوبصورت گاؤں حسینی گجال آباد ہے۔ یہ گاؤں اپنے دل فریب نظاروں سے مالا مال ہے۔ ان خوبصورت نظاروں میں پسو کوند اپنی منفرد ساخت کے لحاظ سے ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ یہ کوند دور سے ہی اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگ جاتی ہیں۔ جیسے ہی آپ ان کے قریب بڑھتے جاتے ہیں ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ کھنجراب پاس جاتے ہوئے ہر تھوڑی دیر بعد آپ دلکش اور دل فریب نظاروں سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ شاہراہ قراقرم پر چلتے ہوئے طویل مسافت کے بعد ہم بالآخر کھنجراب پاس پہنچ گئے۔ درہ کھنجراب پر ارد گرد کے پہاڑ برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔
यहाँ सयाहों की बड़ी तादाद आई हुई थी जो मुख्तलिफ तरीक़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। दर्रा खुंजराब 16,000 फीट की बुलंदी पर होने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल की कमी और इधर चलने वाली यकबस्ता हवाओं और ठंड की वजह से हम इधर थोड़ी देर ही रुक सके। थोड़ी सी तस्वीरें और वीडियोज़ बनाने के बाद हम वापस अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए।